خطرے کی گھنٹی بج گئی، اسرائیل کی شامت آ گئی۔ حماس کا اب تک کا سب سے بڑا سرپرائز، عمران خان اور محمد بن سلمان نے نیتن یاہو کے ہوش اڑا کر رکھ دیے۔ دوستو، فلسطین، پاکستان اور سعودی عرب ترکی زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھا۔ عمران خان اور محمد بن سلمان اور طیب اردوان نے ساری امت مسلمہ کے دل جیت لیے۔ خبر تیز چینل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ مسجد اقصی کو بچانے کے لیے پاکستان اور سعودی عرب کی فوجیں میدان میں آ گئی۔ ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ کیسے حماس کے حملے میں اسرائیلی فوجی اڈہ تباہ ہوا اور کیسے پاکستان، ترکی اور سعودی عرب اسرائیل کے خلاف نیا پلان تیار کر رہے ہیں۔ دوستو، حماس نے اسرائیل پر قیامت برپا کی ہوئی ہے اور ان کے حملوں میں ہر گزرتے دن کے ساتھ شدت آتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے اسرائیل کی نیندیں حرام ہوئی پڑی ہیں۔ اسرائیل کو اب کی بار حماس سے پنگا لینا مہنگا پڑ رہا ہے۔ اس بات کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ فلسطین میں اسرائیلی حملے جاری رکھنے سے متعلق اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے بیان کے بعد تل ابیب کے جنگی طیاروں نے غزہ پر ایک مرتبہ پھر فضائی حملوں کا سلسلہ شروع کر دیا۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے اے پی کے مطابق مسلسل 10 منٹ تک جاری رہنے والے فضائی حملوں سے غزہ شہر شمال سے جنوب تک لرز اٹھا۔ تازہ ترین اسرائیلی حملے حالیہ حملوں کے مقابلے میں زیادہ خطرناک اور وسیع پیمانے پر کیے گئے۔ رپورٹ کے مطابق 24 گھنٹے قبل ہونے والے حملے، جس میں 42 فلسطینی جاں بحق ہوئے اور درجنوں زخمی ہو گئے تھے، آج ہونے والے حملے زیادہ خطرناک تھے۔ غزہ کی پٹی میں ہفتے بھر سے جاری اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں اب تک 58 بچے اور 34 خواتین سمیت 200 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے غزہ میں حماس کے 9 کمانڈرز کے گھروں پر حملہ کیا۔ مقامی میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیل کے تازہ ترین حملوں میں مرکزی ساحلی سڑک، سیکیورٹی کمپاؤنڈز اور کھلی جگہوں کو نشانہ بنایا گیا۔ بجلی کی تقسیم کار کمپنی نے بتایا کہ اسرائیل کے فضائی حملوں سے غزہ کے بجلی گھر سے جنوبی غزہ شہر کے بڑے حصوں تک بجلی فراہم کرنے والی ایک لائن کو نقصان پہنچا ہے۔ دوستو، اتوار کو ٹیلی ویژن خطاب میں نیتن یاہو نے کہا تھا کہ اسرائیل کے حملے پوری قوت سے جاری ہیں اور جب تک ضرورت پڑی حملے جاری رکھے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل حماس سے بھاری قیمت وصول کرنا چاہتا ہے۔ دوسری جانب اتوار کے روز اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس ہوا، لیکن اسرائیل کی پرتشدد کارروائیوں سے متعلق تبادلہ خیال ہوا، لیکن مشترکہ بیان جاری کرنے میں عدم اتفاق رہا۔ اب دوسری جانب دوستو، چین نے امریکہ پر الزام عائد کیا ہے کہ واشنگٹن ہی کونسل کو مشترکہ بیان دینے سے روکتا ہے۔ سیو دی چلڈرن نامی NGO کے مطابق پیر کے روز اسرائیلی حملوں سے غزہ میں ہر گھنٹے میں تقریباً 3 بچے زخمی ہوئے ہیں۔ گزشتہ ہفتے کے دوران غزہ کے علاقے میں کم سے کم 58 بچے جاں بحق ہو چکے ہیں۔ غزہ میں 1000 سے زیادہ افراد، جن میں 366 بچے بھی شامل ہیں، زخمی ہوئے۔ دوستو، یہ رواں ہفتے فلسطین پر ہونے والا سلامتی کونسل کا تیسرا اجلاس تھا۔ اس سے قبل بدھ کے روز ہوئے اجلاس میں امریکہ نے کونسل کو بیان جاری کرنے سے روک دیا تھا، جس میں غزہ کی حالیہ صورتحال پر سخت تشویش کا اظہار کیا گیا تھا اور دشمنی کے فوری خاتمے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ سلامتی کونسل کے اتوار کے روز ہونے والے اجلاس کی سربراہی وینگ یی نے کی، جس کے دوران خطے میں جاری تنازع مکمل جنگ کی شکل اختیار کرنے کا امکان کے بڑھتے ہوئے خطرات سامنے آئے۔ چینی عہدیدار نے امریکہ پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ سلامتی کونسل کے کاندھے پر بین الاقوامی امن و سلامتی کے تحفظ کی بنیادی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، لیکن افسوس کہ صرف ایک ملک کی راہ میں حائل رکاوٹ کرنے کی وجہ سے کونسل ہم آواز ہو کر بات نہیں کر سکتی۔ ناظرین، اجلاس میں خطاب کرنے والے پہلے 2 درجن افراد میں شامل اقوام متحدہ کے سربراہ انطونیو گوتریس نے خبردار کیا کہ حالیہ پرتشدد کارروائیاں صرف موت، تباہ اور مایوسی کے چکروں کو دوام بخشنا ہے اور مایوسی اور بقائے باہمی اور امن کی امید کا افق مزید دور کر دیتی۔ تمام فریقین سے امن کے مطالبے پر دھیان دینے کی اپیل کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ لڑائی لازمی رکنی چاہیے، اسے فوری طور پر رکنا چاہیے۔ فلسطینی وزیر خارجہ نے اس اجلاس کو اپنی کمیٹی کی دیرینہ شکایات پہنچانے کے لیے استعمال کیا۔ انہوں نے دنیا کو یاد دلایا کہ اسرائیل کو ہمیشہ فلسطین کے عوام کے ساتھ کی گئی زیادتیوں اور مظالم سے بچ نکلنے کی اجازت دی گئی۔ انہوں نے امریکہ اور اسرائیل کا دفاع کرنے والی طاقتوں کی سرزنش کی، جس نے پورے خاندانوں کو نیند کی حالت میں قتل کرنے کے لیے اس کی حوصلہ افزائی کی۔ دوسری جانب اقوام متحدہ میں اسرائیل کے سفیر نے فلسطینیوں پر الزام عائد کیا کہ وہ اسرائیلی شہریوں پر حملے کر رہے ہیں۔ فلسطینی وزیر خارجہ نے اقوام متحدہ کے اراکین سے 2 سوالات کا جواب دینے کو کہا۔ فلسطین اپنے دفاع کے لیے کیا کرنے کا حقدار ہے؟ کیا ان کے اقدامات کو اپنے دفاع کے طور پر دیکھنا چاہیے یا دہشت گردی کے طور پر؟
فلسطینی خاندانوں کی ان کے گھروں سے بے دخلی کے بارے میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ریئل اسٹیٹ ایجنٹس وہ کس طرح چھین سکتے ہیں جو ان کا نہیں۔ تاہم اسرائیلی سفیر نے دعویٰ کیا کہ شیخ جراح کا تنازع حماس کی جوابی کارروائی کا سبب نہیں تھا بلکہ یہ سیاسی تھا۔ اجلاس میں ناروے اور آئرلینڈ نے میڈیا پر اسرائیلی حملے کی مذمت کی اور اسے آزادی صحافت پر حملہ قرار دیا۔ دونوں ممالک نے فلسطین کے انخلا اور غیر قانونی آبادکاری کی توسیع ختم کرنے کا مطالبہ کیا۔ امریکی سفیر نے دونوں فریقین سے کہا کہ یہ وقت تشدد کے سلسلے کو ختم کرنے، راکٹ حملوں کو روکنے اور اسرائیل میں جاری مذہبی لڑائی کو روکنے کا ہے۔ انہوں نے یہ بھی بیت المقدس سمیت دیگر علاقوں سے انخلا، غیر قانونی آبادکاری ختم کرنے کا مطالبہ کیا اور کہا کہ حالیہ تشدد دو ریاسی حل کے لیے جاری بات چیت کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ دوستو، خیال رہے کہ رمضان المبارک کے آغاز سے ہی مقبوضہ بیت المقدس یعنی کہ یروشلم میں اسرائیلیوں کی جانب سے فلسطینیوں پر حملوں اور دیگر پرتشدد کارروائیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، جبکہ اسی دوران دنیا کے 3 بڑے مذاہب کے لیے انتہائی مقدس شہر میں کشیدگی میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، جس پر پاکستان نے شدید مذمت بھی کی ہے۔ مقبوضہ بیت المقدس میں جمعہ 7 مئی سے جاری پرتشدد کارروائیاں سال 2017 کے بعد بدترین ہیں، جن میں یہودی آبادکاروں کی جانب سے مشرقی یروشلم میں شیخ جراح کے علاقے سے متعدد فلسطینی خاندانوں کو بے دخل کرنے کی کشیدگی پیدا کی۔ یہ ایک ایسا علاقہ ہے جہاں ایک طویل عرصے سے جاری قانونی کیس میں متعدد فلسطینی خاندانوں کو بے دخل کیا گیا ہے۔ اس کیس میں فلسطینیوں کی جانب سے دائر اپیل پر پیر 10 مئی کو سماعت ہونی تھی، جسے وزارت انصاف نے کشیدگی کے باعث مؤخر کر دیا تھا۔ اسرائیلی فورسز کی جانب سے فلسطینیوں پر حالیہ حملے 7 مئی کی شب سے جاری ہیں، جب فلسطینی شہری مسجد الاقصی میں رمضان المبارک کے آخری جمعے کی عبادات میں مصروف تھے اور اسرائیلی فورسز کے حملے میں 205 فلسطینی زخمی ہو گئے تھے، جس کے اگلے روز 8 مئی کو مسجد الاقصی میں دوبارہ عبادت کی گئی، لیکن فلسطینی ہلال احمر کے مطابق بیت المقدس کے مشرقی علاقے میں اسرائیلی فورسز نے پرتشدد کارروائیاں کی، جس کے نتیجے میں مزید 121 فلسطینی زخمی ہوئے۔ ان میں سے اکثر پر ربڑ کی گولیاں اور گرنیڈز برسائے گئے تھے، جبکہ اسرائیلی فورسز کے مطابق ان کے 17 اہلکار زخمی ہوئے۔ ایک طویل عرصے سے جاری قانونی کیس میں متعدد فلسطینی خاندانوں کو بے دخل کیا گیا ہے۔ اس کیس میں فلسطینیوں کی جانب سے دائر اپیل پر پیر 10 مئی کو سماعت ہونی تھی، جسے وزارت انصاف نے کشیدگی کے باعث مؤخر کر دیا تھا۔ اسرائیلی فورسز کی جانب سے فلسطینیوں پر حالیہ حملے 7 مئی کی شب سے جاری ہیں، جب فلسطینی شہری مسجد الاقصی میں رمضان المبارک کے آخری جمعے کی عبادات میں مصروف تھے اور اسرائیلی فورسز کے حملے میں 205 فلسطینی زخمی ہو گئے تھے، جس کے اگلے روز 8 مئی کو مسجد الاقصی میں دوبارہ عبادت کی گئی، لیکن فلسطینی ہلال احمر کے مطابق بیت المقدس کے مشرقی علاقے میں اسرائیلی فورسز نے پرتشدد کارروائیاں کی، جس کے نتیجے میں مزید 121 فلسطینی زخمی ہوئے۔ ان میں سے اکثر پر ربڑ کی گولیاں اور گرنیڈز برسائے گئے تھے، جبکہ اسرائیلی فورسز کے مطابق ان کے 17 اہلکار زخمی ہوئے۔